बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान और दुनिया भर में खुई रटा न्यूज़ देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, मौजूदा कोरोना सूरत हाल के पेश नज़र ये जो आलमी वबा है, इसी तनाज़र में हम आज जिस शख्सियत से बात करना चाहते हैं, तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल खुई रटा के मेडिकल सुपरिटेंडेंट जनाब डॉक्टर ज़ुबैर साहब, उनसे हम इस हवाले से खुई रटा की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है कोरोना वायरस के हवाले से, जो यहाँ पे बुनियादी सहूलियात का फुकदान है, इस हवाले से हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम जनाब। डॉक्टर साहब, हम आपके पास आए हैं कि खुई रटा की जो मौजूदा कोरोना वायरस के हवाले से मौजूदा जो सूरत हाल है, कुल मरीज़ तहसील खुई रटा के कितने हैं? अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त तक आज तक जो तहसील खुई रटा में है, अभी तक जो ना 38 पेशेंट जो ना इन्फेक्ट हुए हैं, और उसमें से जो ना 21 जो ना वो सेहतयाब हो गए हैं और उनके कोरोना टेस्ट नेगेटिव आ गए हैं, और बाकी जो इस वक्त 17 केसेस हैं वो होम आइसोलेशन में है। और अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी अपने घरों में अभी तक बिल्कुल ठीक ठाक हैं, किसी में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई है। रोज़ की बुनियाद पर हमें रिपोर्टिंग होती है, हमारी हेल्थ वर्कर्स हमें रिपोर्ट करती रहती हैं, और रोज़ की बुनियाद पर हम उनकी रिपोर्टिंग ऊपर AC साहब को और हमारे डिस्ट्रिक्ट जो हमारे हेल्थ ऑफिसर हैं उनको भेजते रहते हैं। पिछले दिनों में, चंद दिनों में, ये जो दिहाड़ी बाग में जो वाक़या हुआ है, यहाँ पर सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी इसके ऊपर गर्मा गर्मी है, काफ़ी इसके ऊपर बहस मबासा लोगों की तरफ से हो रहा है। असल में ये जो दिहाड़ी बाग वाला मसला हुआ था, इसकी असल वजह क्या है? आप हकीकत से आवाम को आगाह करें। अच्छा, दिहाड़ी बाग वाला जो गांव है वो मेरा अपना ही गांव है, मेरे गांव के साथ ही है। मैं फतेहपुर दिहाड़ी में, वो सराजा फतेह मार में रहते हैं। तो हुआ ये था कि वो ईद के पास वो उनकी कुछ फैमिलीज़ गई हैं पिंडी में, वो उस फौदगी पे गई हैं, और वहाँ वापसी पर जब आए तो एक दो बंदों में कुछ अलामात पाई गई हैं। डॉक्टर साग साहब हमारे सीनियर डॉक्टर हैं, उन्होंने उनको देखा है। तो फिर हमने कोरोना के, क्योंकि कॉन्टैक्ट हिस्ट्री पॉजिटिव आ गई है, तो उनको कुछ सिम्टम्स भी थे, तो हमने उनके टेस्ट करवाए हैं। तो पहले मरहले पे जब हमने टेस्ट करवाए हैं तो 5 बंदों के टेस्ट पॉजिटिव हैं, कोरोना पॉजिटिव आए हैं। तो जब कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गए हैं तो उस वक्त ये सूरत हाल थी कि अब होम आइसोलेशन है जी, हम घरों में जो ना आइसोलेट, पॉजिटिव को घरों में आइसोलेट। पहले तो ये होता था कि जो पॉजिटिव होते थे उनको कोटली आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट करते थे, तो आइसोलेशन घरों में करना था। तो फिर हमारी जो तहसील इंतज़ामिया है, AC साहब और जो हमारे SHO साहब हैं वो, और जुमला बाकी दिगर जो अफराद हैं, वो सारे हम गए हैं उनके घरों में। मैं खुद भी साथ था, उनको देखा। उनके घर एक वक्फे पर हैं, तो उनके साथ बाकी घर भी हैं। तो हमने देखा कि इर्द गिर्द के घरों में कोरोना फैलने के चांसेस हो सकते हैं। तो फिर हमने मशावरत करके जो हमारे DHO साहब हैं उनसे मशवरा किया कि इन घरों को भी हम अगर सील करवा दें ताकि कोरोना इन घरों में ना फैले। आने जाने से फिर कोरोना फैल सकता है, हम एक दूसरे घरों में आते जाते रहते हैं। तो वो पॉजिटिव थे, पॉजिटिव घर बंदा एक घर में है, तो फिर कोरोना फैलने के चांसेस हो सकते थे। तो हमने कहा था कि ये अगर एरिया थोड़ा सील हो जाए तो फिर कोरोना को मज़ीद फैलने से बचाया जा सकता है। उसके बाद दोबारा हमने उस कॉन्टैक्ट सैंपल लिए हमने, तो मज़ीद 4 बंदों के और पॉजिटिव आ गए, और 9 बंदे वो आइसोलेशन में रहे हैं वहाँ। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह अब ठीक हो गए, रिकवर हो गए हैं, वो ठीक ठाक हैं। अब उनको आइसोलेशन कर दिया हमने। उनका ये मसला है, उनका ये मौक़िफ़ था कि जो हमसे बाद में जिन लोगों के शहरी से जिन लोगों के कोरोना के टेस्ट लिए गए हैं, भेजे गए हैं, उनकी रिपोर्ट्स पहले आ गई हैं, हमारी रिपोर्ट्स नहीं आई हैं। हमें 1 हफ़्ते के अंदर आनी चाहिए थी, 10 दिन हो गए, रिपोर्ट्स नहीं आई हैं, हमें घरों में इन्होंने पाबंद किया हुआ था। ये उनका मौक़िफ़ था। असल में जो होता है ना कॉन्टैक्ट वाले सैंपल्स, वो हम पहले लेते हैं, जो कॉन्टैक्ट वाले, क्योंकि उनको आइसोलेशन करना होता है। और जो जिनके रिपीट लेने होते हैं, रिपीट टेस्ट करने के 10 दिन के बाद 12 दिन के बाद रिपीट करने होते हैं कि वो नेगेटिव हुए हैं कि नहीं हुए हैं, तो उनके टेस्ट जो ना, वो जो रिपीट वाले होते हैं ना, वो बाद में होते हैं। जो कॉन्टैक्ट वाले होते हैं ना, उसके पहले करते हैं, इसलिए कि उनको आइसोलेशन कर दें ताकि वो किसी को आगे इन्फेक्शन स्प्रेड ना कर दें, बाकियों को ना फैला दें। जो रिपीट वाले, तो उनको पता होता है कि ये अब इतने इन्फेक्शियस नहीं रहे हैं। तो जब हम उनके लेते हैं, जो कॉन्टैक्ट वाले लेते हैं, तो उनकी रिपोर्ट शायद पहले आ जाती है, और जो रिपीट वाले होते हैं उनको थोड़ा डिले कर देते हैं। लेकिन बेसिकली ये हमारा कोई कसूर नहीं है इसमें ये होता है कि कोटली से वो किटें लेके आते हैं, हमारी एक टीम है
کوٹلی کی ایک ٹیم بنی ہوئی ہے کووڈ کے حوالے سے، وہ کٹیں لے کے آتی ہیں اور پھر وہ سیمپل لیتی ہیں، سیمپل لے کے اس کو جو نا وہ اس کا کولڈ چین مینٹین کر کے وہ میرپور بھیج دیتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ ہمارے پورے ڈویژن میں، پورا ڈویژن جس میں میرپور بھی ہے، کوٹلی بھی ہے اور بمبر بھی ہے، اور اس ڈویژن میں صرف ایک لیبارٹری ہے، اور آپ دیکھ لیں ڈے بائی ڈے کہ پیشنٹ کتنے ہیں، اور سارا لوڈ اس لیبارٹری میں جاتا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک لیبارٹری نے ایک دن میں 100 ٹیسٹ کرنے ہیں اور اگر سیمپل ان کے پاس 150 یا 200 چلے گئے تو پھر دیر ہو سکتی ہے، لیکن جن کے سیمپل ہم نے کنٹیکٹ سیمپل لینے تھے ان کے رزلٹ شاید پہلے آتے ہیں اور باقی رزلٹ بعد میں آتے ہیں۔ یہ سارا آپ ڈسٹرکٹ تک کہہ لیں یا ادھر ہماری لیبارٹری تک کہہ لیں جو میرپور میں ہے، یہ ان تک بات ہے، اس میں ہمارا کوئی رول نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایک اور سوال ہے جو میرے ذہن میں کھٹک رہا ہے کہ RHC سے رورل ہیلتھ سینٹر سے تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال کھوئرٹا کو بنے ہوئے 4 سال ہو گئے ہیں، حساس نوعیت کا علاقہ ہے، بارڈر کے اوپر ہے، اس کی اہمیت سب سے زیادہ ہے، اور ابھی تک یہ RHC کی ہی اس کے اندر وہ سہولتیں ہیں، THQ کی ابھی تک اس کے اندر کوئی اپ گریڈیشن نہیں ہوئی ہے، کاغذوں میں تو ہو چکی ہے مگر عام طور پر دیکھنے میں اس کے اندر وہ THQ والی جو سہولتیں ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہیں۔ یہاں پر تو صرف اتنا ہی ہے کہ اگر کوئی مریض آتا ہے تو اس THQ کا کام یہ ہے کہ یہاں سے بندے کو ریفر کر دے اور پنڈی کوٹلی چلا جائے، اور ماشاءاللہ کوٹلی والے بھی وہ اتنے ہیں، وہ بھی دیر نہیں لگاتے ہیں، وہ بھی اتنا ہی لکھتے ہیں کہ یہ اس کو راول پنڈی بھیج دیں۔ تو یہ کھوئرٹا کی یہ جو کھوئرٹا کا THQ ہے، اس میں 4 سال کے اندر ابھی تک وہی 10 بیڈ ہیں، جبکہ جو THQ ہوتا ہے وہ 50 بیڈ سے کم نہیں ہوتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ یہ کس کی نااہلی ہے یا کس کا یہ قصور ہے اس کے؟ دیکھیں جہاں تک RHC کا تعلق ہے، یہ RHC 2016 میں وہ THQ ہو گیا ہے۔ دیکھیں آہستہ آہستہ ہر چیز میں ایک پروسیس لگتا ہے، آہستہ آہستہ ہی ہوتا ہے۔ اب دیکھیں اس کا ایک بجٹ منظور ہوا، ہم میڈیسن اب کافی مقدار میں میڈیسن ہے، اب جو لوگ جاتے تھے کتے کی ویکسین کے لیے کوٹلی، اب وہ یہاں سے ملتی ہے، انسولین یہاں سے ملتی ہے، میڈیسن یہاں سے ملتی ہیں، اور ہم نے یہاں لیبارٹری ہم ٹیسٹ لوگوں کے یہاں ہوتے ہیں۔ دیکھیں جہاں جو فیسلٹیز ہم دے سکتے ہیں وہ دے رہے ہیں، کافی اچھا کچھ ہم نے کیا ہے۔ اب ہماری یہ دیکھ لیں کہ کورونا کے حوالے سے ہماری ایمبولینس کتنی چلی ہے، ہر روز ایک پیشنٹ کو کرو شفٹ، دوسرے پیشنٹ کو ادھر شفٹ کرو، یہ کرو، یہ ساری ادھر ہم سہولیات دے رہے ہیں۔ لیکن جہاں تک THQ کا تعلق ہے، ظاہر ہے ابھی کافی چیزیں اور ہونی ہیں، گورنمنٹ لگی ہوئی ہے اور انشاءاللہ کریں گے، آہستہ آہستہ یہ چیزیں ہونی ہیں۔ ابھی ہمارا بجٹ آیا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ نیکسٹ انشاءاللہ بلڈنگ کا بھی کوئی کام میرے خیال میں چل رہا ہے، وہ انشاءاللہ ہماری ایک بہت اچھی بلڈنگ بنے گی، تحصیل ہیڈ کوارٹر کی بلڈنگ ہوتی ہے، یہ ہمارے 10 بیڈ کا ہاسپٹل ہے، تو ابھی اس کو 50 بیڈ کا ہاسپٹل بننا ہے۔ یہ ہوئی ہے بات منسٹر صاحب سے، تو کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ یہ نیکسٹ اسٹارٹ کر رہے ہیں اس کو چیز نا، تو آہستہ آہستہ ڈے بائی ڈے چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی جی انشاءاللہ۔ آپریشن تھیٹر ابھی تک اس میں فعال نہیں ہو سکا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں یہ چیزیں ابھی ہیں کہ ابھی ہمارے پاس جو نا وہ آپریشن تھیٹر نہیں ہے، کہ بلڈنگ ہماری تھوڑی ہے، ہماری بلڈنگ میں ہی آپریشن تھیٹر کو نہیں ہے۔ جب بلڈنگ نہیں بنے گی اس میں میڈیکل کی اسپیشلسٹ کی پوسٹیں، سرجیکل اسپیشلسٹ پوسٹیں جو ہوتے ہیں، انسٹیٹس کی پوسٹیں، وہ جو نا وہ بھی ابھی آنی ہیں۔ آپریشن تھیٹر بننا مسئلہ نہیں ہے، یہ اس کو آپریٹ کرنا مسئلہ ہے۔ اب دیکھیں گائنی کی ہماری پوسٹ ہے، اور گائنوکالوجسٹ ہمارے پاس حاضر بھی ہو گئی ہیں اور لوگوں کو سہولیات مل بھی رہی ہیں، لیکن آپریشن تھیٹر نہ ہونے کی وجہ سے وہ آپریشن ہمارے پاس نہیں ہو رہے ہیں۔ تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ جب بلڈنگ بنے گی تو آپریشن تھیٹر بھی بنے گے اور انشاءاللہ یہ اچھا ہاسپٹل بنے گا۔ ابھی عوام کو کرونا وائرس کے حوالے سے، حفاظتی تدابیر کے حوالے سے، جو بازاروں میں، بینکوں میں ابھی جو اتنا رش لگا ہوا ہے، کوئی SOP کو فالو نہیں کر رہا ہے، حفاظتی اقدامات کوئی نہیں کر رہا ہے، اس سے کرونا وائرس بڑھے گا، زیادہ کم نہیں ہوگا۔ میں آپ سے ہی کلوانا چاہوں گا کہ آپ اس کھوئرٹا کی عوام کو، اور جو دنیا بھر میں اس وقت کھوئرٹا نیوز دیکھ رہے ہیں، اس نیوز کی وساطت سے آپ انہیں کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، جہاں تک یہ رش کی بات ہے، لوگوں کو اب دیکھیں 100 دن سے اوپر ہو گئے ہیں، تو لوگوں کو خود بھی دیکھنا چاہیے کہ اب کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ SOP پر اب لوگوں کے ذہن میں آ جانا چاہیے کہ ماسک استعمال کرنا ہے، وقفہ رکھنا ہے، ہاتھوں پہ سینیٹائزر لگانا ہے، وقفے سے جو نا ہاتھوں کو دھونا ہے۔ تو یہ چیزیں ہم ان پہ اب ہمارے ذہن میں یہ چیز آنی چاہیے۔ ہر جگہ انتظامیہ، ہر جگہ جو بندہ ڈنڈا لے کے کوئی نہیں کھڑا ہوتا، خود ہی لائنیں بنانی ہیں، خود ہی اس چیز کو ہم نے اڈاپٹ کرنا ہے جی، کہ بچاؤ گے تو بچاؤ کے یہی طریقہ
طریقے ہیں. دیکھیں میڈیا بھی بہت کچھ کر چکا ہے اور کر بھی رہا ہے. آپ کھریٹا نیوز نے بہت اچھا کچھ کیا ہے اور ابھی بھی دیکھیں لوگوں تک پیغام پہنچا رہے ہیں. تو یہ لوگوں کے تک ہے کہ وہ اپنے آپ کو کس حد تک جو نا ان ایس او پیز پر عمل کرتے ہیں. ایس او پیز پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ کرونا آہستہ آہستہ ختم ہی ہوتا جائے گا انشاءاللہ. جناب یہ تھے ڈاکٹر زبیر صاحب ایم ایس تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال کھریٹا کے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. امید ہے کہ جو انہوں نے پیغام دیا ہے عوام تک کورونا وائرس کے حوالے سے خود بھی جئیں اور دوسروں کی زندگیوں کو بھی آپ محفوظ بنائیں. کھریٹا نیوز کے ساتھ کیمرہ مین ٹیم راجہ طالب حسین، آزاد ریاست جموں و کشمیر.